بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کی مارکیٹ ہماری اوپر تقریباً 800-900 پوائنٹ جانے کے بعد نیچے تقریباً اتنی ہی نیچے آ گئی تھی اور 2100 پوائنٹس تقریباً آپ سمجھے کہ مائنس بند ہوئی تھی۔ لیکن ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ ایک دن کی مارکیٹ سے مائنس آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مارکیٹ جو گری اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ افواہیں گردش کر رہی تھی مارکیٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے کہ بجٹ میں اس کی پرسنٹیج بڑھا دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال جب تک بجٹ نہیں آ جاتا کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہ بھی ہو، اور 2.5% کوئی اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا اتنا پریشان ہوا جائے۔ اور ایک اور جو خبر تھی کہ بیس ایفیکٹ ختم ہونے سے انفلیشن جو سی پی آئی کی فگر آئی ہے مئی کی، اس کی فگر آئی ہے 3.5%، جو کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ 1.5 سے 2% تک کلاک ہو سکتی ہے، لیکن جہانگیر صدیقی گلوبل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 2.7% یعنی کہ مئی کی کلاک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذرا زیادہ آ گئی 3.5%۔ اس کی وجہ صرف اور صرف بیس ایفیکٹ کا فیڈ ہونا ہے۔ تو یہ جو پہلا جھٹکا لگ چکا کہ اپریل میں 0.3% کا آپ کو سی پی آئی آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد ایک دم آپ نے مئی میں 3.5% یعنی کہ 3.2% بڑھ کے آپ نے اس کا سی پی آئی انفلیشن کی فگر آپ نے دیکھی۔ تو یہ جو پہلا جھٹکا تھا، یہ سمجھے کہ اب آگے انشاءاللہ جون میں ہو سکتا ہے کہ 4-4.5% ٹوٹل آپ کا آ جائے اپنا سی پی آئی انفلیشن۔ لیکن آج بزنس ریکارڈر کی ایک نیوز ہے، کم ہوتی مہنگائی، شرح سود میں کمی کی کتنی گنجائش، یعنی کہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو باقی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 7 مہینے رہ چکے ہیں جون ملا کے 2025 کیلنڈر ایئر کے دسمبر تک، اس میں کہتے ہیں کہ 5% تک جو ہے یہ افراط زر یعنی کہ انفلیشن رہے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن لیں ذرا، میں پڑھ دیتا ہوں برائے مہربانی۔ ہیڈ لائن: افراط زر بالآخر اپنی گراوٹ کا سلسلہ ختم کر کے مئی 2025 میں 3.5% کی سطح پر پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ ماہ اپریل میں 0.3% اور گزشتہ سال اسی مدت کے دوران 11.8% تھی۔ یہ ذرا سننے والی بات ہے کہ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران یعنی کہ مئی میں 11.8% تھی۔ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ بیس ایفیکٹ ہے، یہ مین وجہ ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس ایک گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اسٹیٹ بینک کے پاس کہ جو 16 جون کو ایم پی سی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور اس میں شرح سود کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 50 بیسس پوائنٹ سے لے کے 100 بیسس پوائنٹ کا کٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ مارکیٹ کو انشاءاللہ بڑھانے میں ایک بڑا کردار ہوگا اس کا۔ ابھی سے مارکیٹ یہ بڑھنے کا جو ہے نا سلسلہ شروع کر دی، اور آج بھی مارکیٹ ہماری بہت اچھی پلس جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اور بھی سن لے۔ طلب کی دباؤ اور معاشی سرگرمیوں کی سطح میں خطوں کے لحاظ سے فرق موجود ہے۔ مالی سال 2025 کے پہلے 11 مہینوں کے دوران اوسط افراط زر 4.6% رہی۔ یہ بھی سننے والی بات ہے، 11 مہینوں میں 2000 یعنی کہ جولائی سے لے کے مئی تک 4.6 افراط زر ایوریج، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 24.5% تھی، 24.5%۔ یہ رجحان مستحکم رہنے کی توقع ہے۔ اگر کوئی بیرونی یا موسمیاتی جھٹکا نہ آیا تو سال 2025 میں افراط زر 5% سے نیچے ہی رہنے کی پیشگوئی ہے، یعنی کہ پریڈکشن ہے۔ اس سے اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں مزید کمی کا موقع مل سکتا ہے۔ مارکیٹ کے لیے خبریں سب اچھی ہے، بجٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں باہر کے سارے جو ہے عالمی ریٹنگ ایجنسیز بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ سب چیزیں اچھی جائیں گی۔ اسٹاک ایکسچینج ہمارا انشاءاللہ بڑھے گا۔ بس اس کے علاوہ جو ہے اسٹاکس تو ماشاءاللہ سارے کے سارے، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، کافی سارے اسٹاکس ریکمنڈ کر چکا ہوں، اور بس آپ بھی اپنا دھیان سے بائنگ کریں، ایموشنل ہو کے بائنگ نہ کریں، زیادہ توجہ خریداری پہ دیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور سیل پہ فروخت کرنے پہ توجہ اتنی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں ممریز خان، میری طرف سے بیسٹ ریگارڈز۔ آج مورخہ 3 جون 2025 بروز منگل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض مرض سے بچا کے رکھے، فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے، آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔